أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 16 تا 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ یشاء یذہبکم، اللہ تمہارے وجود کا محتاج نہیں ہے، تمہیں نابود کر کے اللہ دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اس دوسری مخلوق سے بھی بے نیاز ہے، تاہم بے نیازی کے باوجود مخلوقات کو زندہ رکھتا ہے صرف اپنے فیض کو جاری رکھنے کے لیے۔ پھر آیت نے کہا کہ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام صرف ارادے سے ہوتا ہے، ارادہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں بے نیاز و بندے مجسم نیاز مند ہیں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں رسول جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہ نظام عدل الہی کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن مجید کا 41 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا کہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا جرم کوئی کرے سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ آج کل کی مہذب حکومتوں کا شیوا ہے کہ ایک فرد کے جرم پر پورے ملک کو سزا دی جاتی ہے، مجرم نہ ملنے پر اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں پر زیادتی کی جاتی ہے۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کسی گناہ کے بھاری بوجھ والا کسی اور کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اگر وہ اٹھانا بھی چاہے تو کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے غلط دعوے کو جھوٹ کہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اپنے قریبی رشتہ دار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ارشاد ہوا انما تنذر، آپ کی تنبیہ سے استفادہ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اس خدا کا خوف ہے جو ان کے مشاہدے سے غائب ہے، یا اس کا عذاب ابھی غائب ہے، یا وہ یوم حساب جو ابھی نظروں سے غائب ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ آپ کی ملکوتی آواز پہچانیں گے،
جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کر کے خوشنوا حاصل کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو اللہ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو گناہ کی پلیدگی سے پاک کر دیتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی ہستی انسان کو پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے تو یہ دعوت اس انسان کے حق میں ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ قیامت کے دن عمل کام آتا ہے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا۔ خوف خدا و نماز انسان کو ہدایت کا اہل بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔